اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دشمن سے نجات کا وظیفہ اور دشمن کی زبان بندی کے لیے وظیفہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص سے بڑا اور جابر سے جابر دشمن بھی آپ سے دور رہنے پر ہی اپنی بھلائی سمجھے گا۔ ناظرین، دشمن سے نجات کا وظیفہ کرنے کی اجازت صرف اسی صورت میں سلسلہ کے بزرگوں کی طرف سے ہے جب آپ کا مقصد خالصتاً دشمن کے ظلم سے نجات کے لیے ہو۔ دشمن سے نجات کا وظیفہ کرتے ہوئے اگر آپ کا مقصد غلط یا ناجائز ہوا تو اس سے آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا مقصد کسی کو ناجائز تنگ کرنا ہرگز نہ ہو۔ باقی خون کا بدلہ خون اور آنکھ کا بدلہ آنکھ دین اسلام میں جائز ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام نظریات کو قائم کرتے ہوئے دشمن سے نجات کا وظیفہ آپ جب بھی کریں مکمل توجہ، خلوص نیت اور احسار باندھ کر کریں تاکہ دنیاوی طور پر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ہرگز نہ رہے۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، دشمن سے نجات کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، یہ عمل ہم مکمل وضاحت سے بتا رہے ہیں۔ اس عمل کا ایک ایک نقطہ حصول حاجت کے لیے بڑا اہم اور ضروری ہے، اس لیے مکمل صبر و تحمل کے ساتھ ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے یہ 10 منٹ ہمیں عنایت فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو اور دشمن سے نجات کا وظیفہ آپ کو ضرور فیض دے گا۔ ناظرین، نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے حسب توفیق اور حسب استطاعت صدقہ آل محمد کی نسبت سے لازمی ادا کرنا ہے۔ کوشش کریں ناظرین یہ صدقہ ضرورت مند افراد تک ضرور پہنچے، کیونکہ صدقہ جب ضرورت مند افراد کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو عین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ 100 مصیبتوں اور 100 آفتوں سے نجات فرماتی ہیں۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد آپ نے دشمن سے نجات کا وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنے ارد گرد ایک دائرہ لگا لینا ہے۔ اس دائرہ کو ناظرین احسار بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ اسے کڑا یا کیل کرنا بھی کہتے ہیں۔ اس احسار کے بعد ناظرین آپ نے 313 بار دعائے نادے علی صغیر ہاتھ کے پوروں پر مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، نادے علی صغیر تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنی حاجت کو گمان میں لازمی رکھنا ہے اور کوشش رکھنی ہے کہ دشمن سے نجات کا وظیفہ کرتے وقت آپ کا ذہن اور یکسوئی منتشر نہ ہو پائے۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ مکمل توجہ اور غمان کے ساتھ کرنے میں کامیاب رہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس وظیفہ سے آپ کو فیض حاصل نہ ہو۔ کوشش کریں دعائے نادلی کا یہ وظیفہ آپ تنہائی میں کریں تاکہ وظیفہ میں خلل نہ پڑ سکے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ 313 بار دعائے نادلی صغیر تلاوت کر کے ہی آپ کیل یا احسار سے باہر آ سکتے ہیں، بصورت دیگر معاملات مزید پیچیدہ ہونے کا اندیشہ قائم رہے گا۔ ناظرین یاد رکھیے، اگر آپ کا مقصد کسی کو ناجائز تنگ کرنا نہ ہوا تو بے شک 21 روز کے اس وظیفہ سے آپ کو لازمی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، دعائے نادے علی صغیر شرپسند دشمنوں کے سر پر ایک ننگی تلوار کا کام کرتی ہے۔ اس وظیفہ کی کامیابی محض آپ کی توجہ پر ہے
اگر آپ توجہ سے عمل کریں گے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو دشمن سے نجات کا وظیفہ اور دشمن کی زبان بندی کے لیے وظیفہ حب عالم بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس طاقتور روحانی عمل سے آپ دشمن سے نجات بھی پائیں گے اور تا زندگی کے لیے دشمن کی زبان بد سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اس عمل کے لیے ناظرین آپ نے 2 عدد نقش حب عالم ناد علی کا احصار بنا کر مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم اور بالعدد تحریر کرنے ہیں۔ ناظرین نقش حب عالم کا سکیچ ہم آپ کی سہولت کے لیے ویڈیو کے آخری حصے میں شو کریں گے۔ ابھی فی الوقت آپ نقش مبارک کی ترتیب و تفصیل اور عمل کی طرف توجہ دیں تاکہ آپ کم وقت میں صحیح نقطہ پر مرکوز ہو سکیں۔ ان نقوش کو تحریر کرنے کے بعد آپ نے ایک نقش مبارک کو سورہ یاسین میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد محفوظ کر لینا ہے، جبکہ دوسرے نقش مبارک کو تعویذ کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے تاکہ آپ کی روحانی حفاظت قائم رہے۔ ناظرین اس طرح سے نقش بنانے سے آپ دشمن سے نجات کا تعویذ مکمل کر چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت اور دعائے ناد علی کی نسبت سے دشمن کی زبان بندی بھی ہوگی اور شر پسند دشمن سے نجات بھی ملے گی۔ ناظرین دشمن کی زبان بندی کا دوسرا روحانی عمل حب عالم کا ہے۔ یہ وظیفہ کامل ایک ربائی کی شکل میں ہے جو کہ علم روحانیت میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اس ربائی کو حاصل کرنے کے لیے آپ ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر کے یہ ربائی بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ اس ربائی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دشمن ہر حد سے آگے بڑھ کر آپ کو جانی اور مالی نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہو تو اس مقدس ربائی سے آپ اس فرد کو بآسانی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ناظرین حب عالم ایک ایسا طاقتور روحانی عمل ہے جس کی بے مثال روحانی طاقت سے آپ اپنے دشمن کو چند ہی دنوں میں گھٹنوں پر لا سکتے ہیں، مگر بات پھر وہی ہے کہ اگر توجہ اور یقین کامل ہو تو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ٹوٹ کر گر جاتا ہے، اور اگر توجہ ہی عمل میں شامل نہ ہو تو روحانی اور قرآنی عمل سے بھی فیض حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی کوئی بھی وظیفہ کریں تو مکمل یقین اور یکسوئی کے ساتھ ہی کریں۔ ناظرین وظیفہ حب عالم ایک روحانی عمل ہے۔ اگر آپ کا مقصد کسی کو ناجائز تنگ کرنا نہ ہو تو انشاءاللہ حب عالم کے لامتناہی ثمرات سے آپ کو ضرور فیض ملے گا۔ اب ہم ناظرین نقش حب عالم اور حب عالم کے مراقبہ کا سکیچ سکرین پر شو کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ حب عالم کا نظریہ ہر مقصد کے لحاظ سے الگ نوعیت رکھتا ہے، اس لیے وظیفہ حب عالم جائز مقصد کے لیے کرنے سے پہلے ایک بار راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے اس کی مزید معلومات ضرور حاصل کر لیں تاکہ صحیح نقطہ نظر پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی منزل کے لیے آسانی حاصل کر سکیں۔ ناظرین یاد رہے دشمن کی زبان بندی کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو حب عالم کی پڑھائی کرنے کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے جب آپ کا معاملہ آپ کی طرف سے صاف و شفاف ہو۔ اگر آپ کا مقصد کسی کو ناجائز تنگ کرنا ہوا تو چاہے آپ حب عالم کا وظیفہ کریں یا دعائے ناد علی کا، اس سے آپ کو ہرگز فیض حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین ہمارے پاس بے شمار افراد مظلوم بن کر آتے ہیں، مگر استخارہ اور ذائچہ نکالنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہی فرد حقیقت میں ظلم کرنے والے ہیں۔ اس لیے براہ کرم سلسلہ کے پاس صرف و صرف جائز معاملات ہی لے کر آیا کریں، کیونکہ روحانی اور قرآنی وظائف سے صرف اتنا ہی فیض حاصل ہوتا ہے جتنا کہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی پروگرام حصول حاجت اور حصول علم کے لیے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ نقش وظائف اور مزید روحانی مشوروں کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر
0308851999 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔